حمد ہے اللہ کی جس نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حمد ہے اللہ کی جس نے محمد کو پیدا کیا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اللہ کو ظاہر کیا. غور سے بولیں, درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اللہ کو ظاہر کیا, اور حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ایمان دیا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ایمان دیا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا. حمد ہے اللہ کی جس نے عقل و ہوش دیا. درود ہے مصطفیٰ پر جس نے جامع عرفان سے مدہوش کیا. حمد ہے اللہ کی جس نے دارالخلد بنایا, اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اس کو بسایا. حمد ہے اللہ کی جس نے جہنم کو بھڑکایا, اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اس جہنم کو بجھایا. حمد ہے اللہ کی جس نے سب کی ابتدا کی. درود ہے مصطفیٰ پر جس پر سب کی انتہا ہے. حمد ہے اللہ کی جو رب کریم ہے. درود ہے مصطفیٰ پر جو رؤوف الرحیم ہے. حمد ہے اللہ کی جو مالک یوم الدین ہے. درود ہے مصطفیٰ پر, میری طرف دیکھیے آپ, انشاءاللہ میرا گلا چلتا رہے گا. حمد ہے اللہ کی, حمد ہے اللہ کی جو مالک یوم الدین ہے. درود ہے مصطفیٰ پر, درود ہے مصطفیٰ پر جو شفیع المذنبین ہے. حمد ہے اللہ کی, حمد ہے اللہ کی, حمد ہے اللہ کی جو لا الہ الا اللہ ہے. اور درود ہے مصطفیٰ پر جو محمد الرسول اللہ. درود ہے مصطفیٰ پر جو محمد الرسول اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے, وہ منزل عطا کی ہے, وہ رفعت عطا کی ہے, وہ مقام عطا کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہ کوئی سمجھا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. اس سمندر کے سارا پانی سمندر کا سیاہی بن جائے, اس دنیا کے تمام درختوں کے قلم بن جائے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا لکھی جائے, تو آقا کریم کی ایک حمد و ثنا نہیں لکھی جا سکتی. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرتبہ اور وہ منزل عطا کی ہے کہ ہر کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گا رہا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, اللہ نور السماوات والارض, میں زمین اور آسمان کا نور ہوں. حضرات محترم, جب یہ آیت ہم نے کلام مجید کے اندر پڑھی تو عاشقوں نے سوال کیا, مولا تو نے کہہ تو دیا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, مولا ہم تیرے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے پاک پروردگار, ہم تیرے نور کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں, تیرے نور کو تکنا چاہتے ہیں. تو مولا تیرے نور کو ہم تکے کیسے؟ ہم تیرے نور کو تو ظاہری طور پہ دیکھ نہیں سکتے, کسی آنکھ میں اتنی مجال نہیں کہ وہ آنکھ رب کے جلووں کا دیدار کر سکے, رب کے نور کو تک سکے. اب عاشقوں کا سوال تھا تو جواب بھی دینا تھا, تو عاشقوں نے کیا ہی اچھا جواب دیا ہے. جب انسان نے یہ اعلان سنا کیا, تو عرض کی مولا میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے پاک پروردگار, کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا نور ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا نور ہے. اے رب قدیر, سورج کی چمک میں تو ہے, چاند کی دمک میں تو ہے, فلک کی نیلاہٹ میں تو ہے, کہکشاؤں کی جھلملاہٹ میں تو ہے, ہواؤں کی سرسراہٹ میں تو ہے, موجوں کی روانی میں تو ہے, کواکب آسمانی میں تو ہے, شیشہ و سنگ میں تو ہے, زمزم و گنگ میں تو ہے, گلوں کے تبسم میں تو ہے, جھرنوں کے ترنم میں تو ہے, آبشاروں کے نغموں میں تو ہے, پہاڑوں کے زمزموں میں تو ہے, چاند کے جھالے میں تو ہے, صبح کے اجالے میں تو ہے. مولا ہر شے میں تیرا نور ہے.
مگر ہم اپنی محدود بصارت کے مطابق تیرے نور کا جلوہ نہیں کر سکتے، تیرے نور کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولا ہم تیرے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان بکھرے ہوئے انوار و تجلیات کو مولا کسی ایسی ذات میں یکجا کر دے کہ اس ذات کو دیکھیں تو تیرا نور نظر آئے، اس ذات کو دیکھیں تو تیرے جلوے نظر آئے، اس کی صفات کو دیکھیں تو تیری صفات نظر آئے، اس کی ذات کو دیکھیں تو تیری ذات نظر آئے، اس کے حسن کو دیکھیں تو تیرا حسن نظر آئے، اس کے کمال کو دیکھیں تو تیرا کمال نظر آئے، اس کے کمال کو دیکھیں تو تیرا کمال نظر آئے۔ تو خالق ارشاد نے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو فکر کی کیا بات ہے، میرے انوار و تجلیات کو مرکع کر کے میں ایک ذات میں پرو دے رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہاری طرف سے ایک نور آ گیا، لوگوں تمہاری طرف ایک انوار و تجلیات کا پیکر آ گیا۔ میری ذات کا مظہر عتم بھی میرا محبوب ہے، میری صفات کا مظہر عتم بھی میرا محبوب ہے۔ اگر تم میرے جمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ لو، ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر میرے کمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے کمال کو دیکھ لو، اگر تم میری قدرتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی وسعتوں کو دیکھ لو، اگر تم میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، اگر تم میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، اگر تم میری برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ محمد عربی کا مدینہ دیکھ لو، اگر تم قرآن کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت دیکھ لو۔ جب میں نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 114 صورتیں بن گئی، جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد بن گیا۔ حضرات محترم، یا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت و بلندی ہے، الف لام میم سے لے کر کے والناس تک جب قرآن پڑھو گے تو آقا کے تذکرے نظر آئیں گے، آقا کا حسن نظر آئے گا، آقا کی رفعت نظر آئے گی، آقا کی بلندی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، اب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیق اور ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ ذرا زور سے کہہ دیں، ایک ہے جسم ایک ہے روح۔ اچھا، نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تخلیق کے لیے، بشریت پانے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، خطیب اعلان کرتے ہیں، مقرر بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ First of all, which was created by Allah Almighty is my light. جو سب سے پہلی چیز پیدا کی گئی وہ میرا نور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و دل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرات محترم، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس چیز کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ نبوت کے لیے جسم کا ہونا، ذرا زور سے بولیے، ضروری نہیں ہے، پیدا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکی تھے نہ مکان، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ عرب تھا نہ عجم، نہ عرب تھا نہ عجم، نہ افلاک تھے نہ فلک، نہ حوریں تھی نہ ملک، نہ شمس تھا نہ قمر، نہ جن تھے نہ بشر، نہ برگ تھے نہ ثمر، نہ بحر تھے نہ بر، نہ ستارے تھے نہ چمک، نہ پھول تھی نہ مہک، نہ بلبل تھی نہ چہک، نہ سبزہ تھا نہ لہک، نہ لہجہ تھا نہ کلام، نہ مقتدی تھے نہ امام، نہ بادشاہ تھے نہ غلام، نہ بادشاہ تھے نہ غلام، نہ صبح تھی نہ شام، نہ رکوع تھے نہ قیام، نہ صراحی تھی نہ جام، ہواؤں کی سرسراہٹ نہ تھی، گلوں کی مسکراہٹ نہ تھی، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ نہ تھی، آسمان کی نیلاہٹ نہ تھی، فضاؤں کے سناٹے نہ تھے، ہواؤں کے فرراٹے نہ تھے، ساغر کی ہلچل نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا، بس پہلے یا تو بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے
نور کو پیدا کیا. انجم میں ذو نہ شمس و قمر میں ظہور تھا. آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. حضرات محترم یہ نور اب پیدا کر دیا گیا ہے. عالم ارواح میں اس نور کی تخلیق ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. اب یہی نور ہے, اس نور کی جلوہ فشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. ارے حتیٰ کہ یہ تو کائنات ہے, میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا, اپنے آپ کو بھی لوگوں پہ ظاہر نہ کرتا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. حضرات محترم اگر محمد نہ ہوتے تو ذرا زور سے بولے, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. محمد نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا. حضرات محترم جس کو میرا امام بولا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. زمین و آسمان نہ تھے, محمد کا نور تھا. ذرا زور سے کہہ دیں, زمین و آسمان تھے, محمد کا نور تھا. لوح و قلم نہ تھی, ذرا زور سے بولو یار, محمد کا نور تھا. سورج کی چمک نہ تھی, محمد کا نور تھا. چاند کا جھالا نہ تھا, صبح کا اجالا نہ تھا. زمین کی نرمی نہ تھی, آتش کی گرمی نہ تھی. صوت و آواز نہ تھی, سوز و ساز نہ تھے. زمزم و گنگ نہ تھے, پتھر کی سختی نہ تھی. رنگ و آہنگ نہ تھے, خوشحالی و بدبختی نہ تھی. پتھر کی سختی نہ تھی, آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا, شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا. فواق و ثمر نہ تھے, شام و سحر نہ تھے. شام و سحر نہ تھے, شام و سحر نہ تھے. جان و جگر نہ تھے, لال و گوہر نہ تھے. رات کا سناٹا نہ تھا. جتنی مرتبہ نام لوگے رب قدیم تمہارے نامۂ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا جائے گا. لال و گوہر نہ تھے, محمد کا نور تھا. صبح کا فراٹا نہ تھا, دشت و بیاباں نہ تھے. جنت و رضوان نہ تھے, خطبہ و اذان نہ تھے, واز و بیان نہ تھے. یا تو اس وقت خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا, یا بننے والا مصطفیٰ تھا. حضرات محترم اب یہ نور پیدا ہو گیا ہے. اسی نور کی چمک پوری کائنات میں ہے, اسی نور کی چمک آسمانوں میں ہے, اسی نور کی چمک جنت میں ہے, اسی نور کی چمک سدرۃ المنتہا پہ ہے. حضرات محترم تمام پردے اٹھ چکے ہیں. اب یہ نور اپنی جلوہ آرائیاں بکھیر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہے. جب اللہ نے بنا دیا تو کہا, کسی نے کہا کہ جب اللہ نے وہ نور بنایا تو پھر رکھا کہاں؟ تو عارف اس کا جواب دیتے ہیں قرب خاص میں رکھا, قرب خاص میں رکھا. اور کہا کہ اے نور تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, تو میری تسبیح بیان کر میں تیری تعریف بیان کروں, تو مجھے الحمدللہ کہے میں تجھے سلام کروں, تو مجھے التحیات کہے میں تجھے سلام کروں, تو میری تسبیح بیان کر میں تجھ پر رحمتیں نازل کروں, تو مجھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے میں تجھے محمد الرسول اللہ. حضرات محترم وہ خالق ہے, اس خالق نے اللہ کے نور کو پیدا کیا. اسی نور کی چمک دیکھ رہے ہیں آپ, اسی دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آتے ہیں سب نبی کی چمک لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جب چمکتا ہے تو کس عرف و شان کے ساتھ چمکتا ہے, جس کو کسی نے کیا خوب کہا, آدم چمکے وجود آدم کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. نور چمکے, نوح چمکے وجود نوح کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. ذرا زور سے بولو یار, دن دن لوگ ایسے تھوڑی بیٹھتے ہیں. نوح چمکے وجود نوح کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. شیش چمکے وجود شیش کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. ادریس چمکے وجود ادریس کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. صالح چمکے وجود صالح کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. ابراہیم چمکے وجود ابراہیم کا تھا, چمک مصطفیٰ کی تھی. لوط چمکے
وجود لوط کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اسماعیل چمکے، وجود اسماعیل کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ ابراہیم چمکے، وجود ابراہیم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یعقوب چمکے، وجود یعقوب کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یوسف چمکے، وجود یوسف کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یونس چمکے، وجود یونس کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ ایوب چمکے، وجود ایوب کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ موسیٰ چمکے، وجود موسیٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ داؤد چمکے، وجود داؤد کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ زکریا چمکے، وجود زکریا کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ صالح چمکے، وجود صالح کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ عزیر چمکے، وجود عزیر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ یحییٰ چمکے، وجود یحییٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ سلیمان چمکے، وجود سلیمان کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ ارے صدیق اکبر چمکے، وجود صدیق اکبر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ فاروق اعظم چمکے، وجود فاروق اعظم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ ذوالنورین چمکے، وجود ذوالنورین کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ علی چمکے، وجود علی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حسن چمکے، وجود حسن کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حسین چمکے، وجود حسین کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حبشی چمکے، وجود حبشی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اویس کرنی چمکے، وجود اویس کرنی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حسن بصری چمکے، وجود حسن بصری کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ غوث اعظم چمکے، وجود غوث اعظم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ غریب نواز چمکے، وجود غریب نواز کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ داتا ہجویری چمکے، وجود داتا ہجویری کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے، وجود مخدوم اشرف کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ حضرات محترم اور آگے چلیے تو بابا فرید چمکے، وجود بابا فرید کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ سلطان باہو چمکے، وجود سلطان باہو کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ محبوب الہی چمکے، وجود محبوب الہی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ علاء الدین نیلی چمکے، وجود علاء الدین نیلی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ مجدد الف ثانی چمکے، وجود مجدد الف ثانی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ اعلیٰ حضرت چمکے، وجود اعلیٰ حضرت کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ نقش لاسانی چمکے، وجود نقش لاسانی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی۔ جب اس چمک کو میرا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے حضرات محترم، اور یہ پوری کائنات میرے نبی کے نور سے چمک رہی ہے۔ حضرات محترم، بس تھوڑی دیر اور، کیونکہ 11:10 ہو گئے اور ہمیں درود پاک بھی پڑھنا ہے اور ذکر کر کے بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، ذرا زور سے کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات محترم، اب جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جبریل کو حکم ہوا جبریل سدرہ چھوڑ دے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لے جا، میکائیل ساتھ جاؤ، اسرافیل ساتھ جاؤ، تمام فرشتے ساتھ ہیں، فرشتوں کی نورانی جماعت ہے۔ آقا حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جبریل آ گئے۔ آنے کے بعد ام ہانی کے گھر میں جبریل کھڑے ہیں، آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل جگا دیتے، بھئی آپ بھی میرے پاس میں آؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اگر سو رہا ہوں گا تو ہاتھ پکڑ کے یوں ایسے ہی جگاؤ گے نا، لیکن جبریل نے عقیدہ دے دیا۔ وہ لوگ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، عقل کے گانے
اور دل کے کانوں کو کھول کر کے سنیں جبریل کا عقیدہ کیا ہے۔ جبریل زمین پہ کھڑے، حضرت ام ہانی کا گھر، دل میں خیال آتا ہے جگاؤں تو جگاؤں کیسے، اگر ایسے جگہ دیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت امام زرقانی لکھتے ہیں حضرت جبریل نے اپنے پیشانی پر، کہاں پر؟ اپنی پیشانی پر یوں ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھوں سے ٹچ نہیں کیا، اپنی پیشانی پر نبی کے قدموں کو رکھ دیا۔ جب آقا کے نورانی نقشے پا حضرت جبریل کی نورانی پیشانی سے ٹچ ہوئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس ٹھنڈک سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا رب کا بلاوا ہے۔ حضرات محترم، اس منظر کو کون سمجھ سکتا تھا؟ وہی سمجھا جس کی رگوں میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، وہی سمجھا جس کی رگوں میں غوث پاک کا خون دوڑ رہا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں اس منظر کی منظر کشائی کرتے ہوئے کہتے ہیں جبریل کی جبی پر نقشے کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ نورانی فرشتے کی جبین پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھ دیے ہیں۔ حضرات محترم، اب جبریل کھڑے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلاوا آیا ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے تو مسجد اقصی پہنچے۔ کہاں؟ مسجد اقصی۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, arrived in Jerusalem. All prophets together. حضرات محترم، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے نا تو سارے کے سارے نبی وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ سارے کے سارے نبی وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ all prophets in their graves، اپنی قبروں میں some prophets coming from Egypt, some from Iraq, and some this part and that part, etc. کوئی وہاں سے اپنی اپنی قبروں میں، اور جب پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی، نبیوں کا سردار معراج پہ جا رہا ہے تو سب استقبال کے لیے مسجد اقصی میں آ گئے۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ آئے ہیں تو جمعے میں اعلان بھی ہوا تھا کہ 10 بجے جماعت ہوگی، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو انفارمیشن ہو گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو انفارمیشن ہو گئی، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پتا چل گیا کہ آج یہاں پروگرام ہے، آپ سب آ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ سے، نو اینی انفارمیشن ٹو ابراہیم خلیل اللہ، نو اینی انفارمیشن ٹو موسیٰ کلیم اللہ، نو اینی انفارمیشن داؤد خلیفۃ اللہ، نو اینی انفارمیشن عیسیٰ روح اللہ۔ اے نبیوں، تم کیسے آ گئے؟ تمہیں کہاں سے انفارمیشن ملی؟ تمہیں کس نے نیوز دی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ حضرات محترم، اب یہاں ایک عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ جب ان نبیوں کے غیب کا یہ عالم ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ آج نبیوں کا سردار مسجد اقصی آ رہا ہے، تو پھر نبیوں کے سردار کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اور ایک چیز یہاں سے حیات نبی بھی ثابت ہوئی۔ حضرات محترم، ایک بات آپ بتائیے، کوئی مردہ نماز پڑھتا ہے کیا؟ آپ نے دیکھا آج تک کسی مردے کو نماز پڑھتے ہوئے؟
دیکھا ہے؟ یہ تو آج کل کا مولوی بھی جانتا ہے کہ اگر مر گیا تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مردے کے اوپر نماز ہے ہی نہیں۔ پھر وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ذرا مچل کے کہہ رہے ہیں، پھر وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اگر مردہ ہوتے تو مسجد اقصی میں کیا کر رہے ہوتے؟ اگر مردہ ہوتے تو مسجد اقصی میں کیا کر رہے ہوتے؟ Before 4,000 years حضرت موسیٰ have shifted by Allah Almighty. 4,000 سال پہلے حضرت موسیٰ شفٹ ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو انہیں اگر وہ مردہ ہوتے تو پھر تو وہ قبر میں ہوتے، مسجد اقصی میں کیا کر رہے تھے؟ حضرات محترم، یہاں سے حیات نبی ثابت ہوئی کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اس مٹی کو اپنے انبیاء کے جسموں پر اور اپنے اولیاء کے جسموں پر۔ نبی کبھی مرتا نہیں ہے، ولی کبھی مرتا نہیں ہے۔ تبھی تو میرا امام بولا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کے اندر ہیں۔ مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کی اب یہاں پہ امامت کرا رہے ہیں۔ حضرات محترم، وہ امامت کس شان سے کرائی ہے، وہ امامت کس رفعت کے ساتھ کرائی ہے، وہ امامت کس شان سے کرائی ہے، اس امامت کا نقشہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ذرا پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھا کے ختم کر دوں گا۔ حضرات محترم، یہ سب جانتے ہیں، ابھی میں نے بیان بھی کیا اور آپ نے سنا بھی، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کے شوق لقاء آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہوتی، اٹھو اٹھو ذرا لا مکا کے مکی، اٹھو اٹھو ذرا لا مکا کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باد بہاریں چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، چاند شوق طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اتر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلووں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا، ذرا زور سے بولیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا حق نے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، کہہ دیا دیکھ ہے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، شاہ نے ارض کی امت، شاہ نے ارض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے، پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرا نہ ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فاصلہ آج کی رات ہے، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اب طیب امام، اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، آقا آگے ہیں تمام نبی پیچھے ہیں، طیب امام، طاہر امام، طٰہٰ امام، یاسین امام، معلم امام، مزمل امام، مدثر امام، بلکہ محمد امام، ذرا مچل کے کہیں محمد
امام بنے آقا محمد امام، نبیوں نے صفیں باندھی. اب وہ کس طریقے سے باندھی، اب وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبیوں نے صفیں باندھی، اس سے پیچھے موسیٰ ان کے آگے. اب بوقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں، یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں، زکریا کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں، یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں، ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں، اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں، ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں، صالح کا سر خضر کے قدموں میں، خضر کا سر سلیمان کے قدموں میں، ذوالقرنین کا سر سلیمان کے قدموں میں، سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں، داؤد کا سر ادریس کے قدموں میں، ادریس کا سر لوط کے قدموں میں، اور لوط کا سر نوح کے قدموں میں، نوح کا سر آدم کے قدموں میں. اتنے سر سجدے میں جائے تو ایک محمد بنتا ہے، ایک محمد بنتا ہے. اسی کو میرا امام بولا، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. بس ایک سائنسی نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرات محترم، آج دنیا چیخ رہی ہے کہ نبی اس جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے پار گئے کیسے. 1905 میں ایک سائنسداں گزرا ہے، البرٹ آئنسٹائن. کون؟ آپ تو پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. البرٹ آئنسٹائن 1905 میں اس نے ایک نظریہ دیا دنیا کو، نظریہ تھیوری اور ریلیٹیوٹی کا. کائے کا؟ اسپیس اینڈ ٹائم کا. تھیوری اور ریلیٹیوٹی کا نظریہ دیا دنیا کو. اور جانتے ہیں آپ آج جو دنیا بحث کر رہی ہے نا، جو نہیں مانتے تھے وہ آج مانتے ہیں کہ نبی کو معراج کیسے ہو گئی چشمے بدن میں. ارے کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. البرٹ آئنسٹائن نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہ یہ جو لائٹ ہے، لائٹ، اس لائٹ کی جو اسپیڈ ہے، سنگل لائٹ آف اسپیڈ کتنی ہے؟ 1,86,000 پر مائل پر سیکنڈ. 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. یہ سنگل اسپیڈ آف لائٹ ہے. ایک سنگل اسپیڈ آف لائٹ یعنی ایک روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ میں یہ اتنا بھاگتی ہے، 1,86,000. اتنا یاد رکھیں. اب البرٹ آئنسٹائن کہتا کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے لوگوں کے اوپر کہ کوئی اتنی ترقی کر لے کہ کوئی انسان جس کو سنگل لائٹ کا ایک 90% حصہ مل جائے. کتنا؟ ذرا زور سے بولیے. 90% حصہ مل جائے، اور وہ 90% حصہ لے کے لائٹ کا اوپر سفر کرے. مثال کے طور پہ 2 بچے پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد میں 5 سال ان کی عمر ہے. 5 یا 10 سال کے بعد، 10 سال سمجھ لیں، 10 سال کے بعد ایک شخص نے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے سنگل اسپیڈ آف لائٹ کو پا لیا. تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جس کو 90% حصہ ملے گا لائٹ کا، کائے کا؟ اب تبھی سمجھیں گے آپ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. لائٹ کا اگر کسی کو 90% حصہ مل گیا، 90% ہوتا ہے 1,67,000. کتنا؟ اور پر سیکنڈ کتنا بھاگتی ہے؟ 1,86,000. کتنا؟ 86,000. 90% حصہ اگر کسی کو مل جائے 1,67,000 مائلز پر سیکنڈ، تو ہوگا کیا؟ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے نا 10 سال کے، ان میں سے ایک لائٹ کی طاقت لے کے اوپر اگر سفر کرے تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ لائٹ سے اوپر سفر کرے گا تو اس کے لیے وقت آدھا ہو جائے گا. کتنا؟ آدھا. یعنی اگر اس نے 10 سال سفر کیا تو زمین والا اس کا بھائی 20 سال کا ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی عمر 15 سال ہوگی. کتنی؟ 15 سال. اب آگے لکھتا ہے البرٹ آئنسٹائن کیا کہ اگر کسی کو 100% سنگل اسپیڈ آف لائٹ کو پالے
تو وہ جتنا اوپر سفر کرے گا وقت اس کے لیے تھم جائے گا، کتنا بھی اوپر سفر کر لے اس کے لیے وقت تھم جائے گا، وقت رک جائے گا۔ اب البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہہ کر کے اور آگے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ 1905 کی بات ہے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے، یعنی 100% حصہ اگر کسی کو لائٹ کا مل جائے وہ اوپر سفر کرے اس کے لیے وقت تھم جائے گا، وقت تھم جائے گا، اس کے لیے وقت وہی ہوگا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ سائنس کہتی ہے وقت اس کے لیے تھم جاتا ہے، اور جو اس کا وجود ہوتا ہے یہ جسم وہ سکڑ کے آدھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سکڑ کے آدھا ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے براق پر سفر کیا۔ کائے پر؟ ذرا مچل کے کہتے ہیں براق پر۔ کائے پر؟ براق جمع ہے برق کی، کائے کی؟ اور برق کہتے ہیں روشنی کو، ذرا مچل کے کہتے ہیں برق کہتے ہیں روشنی کو، اور براق کے اندر کائنات کی تمام روشنیاں جمع ہو گئی۔ جب آپ کائنات کی تمام روشنیوں کو ملائیں گے تو ایک لفظ کہیں گے براق۔ کیا کہیں گے؟ براق۔ کائنات کی تمام روشنیوں کو 1,86,000 سے ذرا ملٹیپل کریے، آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے۔ حضرات محترم، البرٹ آئنسٹائن نے تو یہ کہا کہ جو اوپر سفر کرے گا اس کا جسم سکڑ جائے گا، لیکن اسی دنیا میں میرے آقا نے اسی جسم کے ساتھ اوپر سفر کیا ہے، مسجد اقصی سے کعبہ قوسین کی منزلوں پہ بھی گئے ہیں، اور وہاں سے اتر کے زمین پہ بھی آئے ہیں۔ آج کی سائنس کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ نبی کے معجزات کو دنیا کے سامنے پیش کرتی جائے۔ آج کی سائنس آج یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر کوئی انسان کو اسپیڈ آف لائٹ کا فل حصہ مل جائے اور وہ اوپر سفر کرے تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے۔ ہم بھی تو پوری دنیا کو یہی پکار کے کہہ رہے ہیں، ارے کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو بھائی، اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہو مطلب حاجت سے تو ابھی چلے جائیں، کیونکہ ابھی ہم ذکر شروع کرنے والے ہیں، اور ذکر کے اندر اٹھ کے جانا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ میرے خیال سے بس خالی 20-25 منٹ بچے ہیں، 12 بجے تک کا ٹائم ہے، میں 12 بجے سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہے حاجت کے لیے تو وہ چلا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر ذکر میں اٹھنا کہ ذکر کے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔